کلپ نمبر 607۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 34 سے 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لہم عذاب فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من اللہ من واق۔ ترجمہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں قتل اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار۔ ترجمہ، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں مسلمانوں کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت کے 3 اوصاف، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان نہروں کی تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ ترجمہ، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ نمبر 2 اور 3، جنت کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جنت کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، ان میں سے کوئی ختم اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند، لیکن پھر بھی تاریکی نہیں، نی سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ نہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ ترجمہ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب دی۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت
اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق مزید احکام نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ احزاب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے وہ گروہ مراد ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں سرشار ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چڑھائیاں کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، اور حبشہ اور نجران کے عیسائی۔ قرآن پاک نازل ہونے پر اس لیے خوش ہوتے کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ احزاب سے ایمان لانے والوں کے علاوہ بقیہ یہودی، عیسائی اور وہ تمام مشرکین مراد ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کے ان واقعات اور بعض احکام کو مانتے تھے جو ابھی تک ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جن احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا ان کا انکار کرتے تھے، جبکہ مشرکین کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور رحمان کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔